ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک اجمی بزرگ مکے میں مقیم ہو گئے. اب ذرا دھیان دینا، مکے میں مقیم ہو گئے. بہت بڑے ولی تھے، وہ ولی کہلاتے تھے، بہت بڑے ولی تھے. پوری رات وہ کعبے کا طواف کرتے تھے. کچھ یاد رہے نہ رہے یہ بات ضرور یاد رکھ لینا، اور خواتین تک اگر بات جاری ہو تو اللہ کرے وہ بھی یاد رکھے. مکے میں رہتے ہیں، پوری رات کعبے کا طواف کرتے ہیں، قرآن پڑھنے میں دن گزر جاتا ہے. دن کو روزہ رکھتے ہیں، پورا دن روزے سے، پوری رات مکے میں. مکے کی جہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس اجمی بزرگ کو جو اتنے نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، جب میں سفر کے لیے نکلا تو میرے پاس سونا بہت زیادہ تھا، تھیلی بھر کے سونا تھا. میں نے سوچا یہ بندہ بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، دن بھر روزے سے رہتا ہے، رات بھر طواف اور تلاوت میں مصروف رہتا ہے، کتنا نیک ہے، مکہ المکرمہ کا باشندہ ہے، اللہ کا ولی کہلاتا ہے. تو میں نے اپنی وہ سونے کی تھیلی سفر پر جاتے ہوئے اس کو سونپ دیا، تم اپنے پاس رکھو، میں جب آؤں گا پھر لے لوں گا. خدا کا کرنا کہ میں سفر پر گیا اور اسی درمیان اس کا انتقال ہو گیا. اس بزرگ کا انتقال ہو گیا. جب میں واپس آیا تو میں نے اس کے گھر والوں سے کہا کہ وہ فلاں کا ان کا تو انتقال ہو گیا. کہ میں نے اپنی سونے کی تھیلی رکھی تھی ان کے پاس، وہ میری امانت تھی. کہ ہمیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں معلوم آپ کے سونے کی تھیلی کے بارے میں، ہمیں نہیں پتا، ان کا تو انتقال ہو گیا. مکے میں انتقال ہوا تو تدفین کہاں ہوئی؟ مکے کے قبرستان جنت المالا کے اندر. جس قبرستان میں دفن ہونے کے لیے بڑے بڑے اولیاء دعا کرتے ہیں. کیوں؟ حرم کی پشت پر ہے وہ قبرستان. لیکن کان کھول کے سن لو، ولی کہلانے والا، رات بھر کعبے کا طواف کرنے والا، دن بھر روزہ رکھنے والا، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غم تھا کہ میری سونے کی تھیلی میں نے دی اور اس کا انتقال ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو میری ملاقات حضرت مالک ابن دینار سے ہوئی. حضرت مالک بن دینار سے میں نے کہا کہ حضرت بڑا پریشان ہوں، اب کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں، اتنا وزن میں سونا میرے پاس تھا، ایک بزرگ کو میں نے دیا اور ان کا انتقال ہوا. بہت بڑا متقی پرہیزگار، وہ ولی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، رات بھر طواف کعبہ میں لگا رہتا تھا. اب پتہ نہیں کہاں ہوا. وہ اس کے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا. حضرت مالک بن دینار نے کہا چونکہ ہم رہتے مکے میں ہی ہیں. حضرت مالک کو دینار کہتے ہیں مکے میں رہتے، آسان ہے. تم کہہ رہے ہو نا کہ وہ ولی تھا، نیک تھا، رات بھر عبادت کرتا تھا، دن کو روزہ رکھتا تھا. جب جمعہ کی شب آئے، شب جمعہ آئے تو رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان جب کوئی نہ ہو، وہاں شب جمعہ میں آدھی رات کے بعد وہاں کھڑے ہو کر اس کا نام لے کر پکارنا. اگر وہ جنتیوں میں سے ہوگا، نیک ہوگا، ولی ہوگا تو وہ تمہیں آواز دے گا، وہ تم سے بات کرے گا. کیونکہ شب جمعہ میں مومنوں کی، جنتیوں کی روحیں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے پاس جمع ہوتی ہے. اگر بات کرنا ہو تو موقع دیکھنا کہ جب کوئی نہ ہو، پکارنا، انشاءاللہ ضرور وہ آپ کو آواز لگائے گا. شب جمعہ کا انتظار ہوا. شب جمعہ نصف شب گزری، بھیڑ چھٹی، لوگ ہٹے تو اس شخص نے، جو دوسرے بزرگ تھے، ولی تھے، انہوں نے آواز لگائی، اے فلاں مجھ سے بات کر، تو کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا. جب کوئی جواب نہیں آیا تو یہ واپس آئے، حضرت مالک بن دینار سے ملے. مالک بن دینار نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جس کو تم ولی کہہ رہے ہو اپنی مرضی سے، اپنے دماغ سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، ہوتا ہے نا ایسا، کسی کی نیکی پرہیزگاری دیکھ کر کے ہم بھی اس کو ولی کہنے لگتے ہیں. ولی کہنے میں کسی کو جلدی مت کیا کرو. جب تک کسی کو مخلوق خدا علل اعلان ولی نہ کہے، آپ بھی چپ رہیں، خود سے کسی کو ولی نہ کہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ مترا کے کوئی لڈو ہے کہ یہ تقسیم ہو جائے اور ولایت ہو جائے.
ہزاروں سال عبادت کر کے بھی کوئی ولی نہیں بنتا. کسی کی صرف عبادت دیکھ کر کے اس کو ولی نہ کہا کرے, کسی کا صرف تقوی بھی دیکھ کر اس کو ولی نہ کہا کرے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے بہت متقی ہوا ہے لیکن ولی نہ بن سکا. اور ایک بات کہتا ہوں, کسی کے گناہ دیکھ کر اس کو ذلیل بھی نہ سمجھا کریں, اس لیے کہ جس کو لوگ ذلیل سمجھتے ہیں کبھی کبھی وہ بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے. اس لیے کسی کو ذلیل کہنے میں بھی جلدی نہ کرے, کسی کو ولی کہنے میں بھی جلدی نہ کرے. لوگ کہہ دے پھر آپ کہیں تو الگ بات ہے. اس لیے کہ کہا گیا کہ خلق خدا کی زبان نکارہ سمجھا جاتا ہے, نکارہ خدا سمجھا جاتا ہے. پھر سب لوگ کہیں, جب خدا کسی کو ولی بناتا ہے تو لوگوں کی زبان پہ خود ہی آتا ہے کہ یہ ولی ہے. لوگ کہنے لگتے ہیں اس کو. ولی کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ لوگ کی زبان بے ساختہ کہتی ہے یہ اللہ کا ولی ہے, قدرت کہلواتی ہے, فاعل حقیقی کہلواتا ہے کہ اللہ کا ولی. آپ لیکن جلدی نہ کریں. تو کہا کہ مالک بن دینار نے کہا جس کو تم ولی سمجھ رہے تھے یا ولی کہہ رہے تھے وہ ولی نہ تھا. رات رات بھر عبادت تو کرتا تھا لیکن وہ جنتی نہ تھا. رات رات بھر کعبے کا طواف کرتا تھا لیکن وہ جنتی نہ تھا. وہ عذاب میں گرفتار ہے, جاؤ. وہ عذاب میں گرفتار ہے, جاؤ یمن جاؤ. اور یمن میں ایک کنواں ہے جس کا نام بیر برہوت ہے. یمن میں کنویں جس کا نام بیر برہوت ہے, وہاں جاؤ اور وہاں جا کر کے آدھی رات کے بعد آواز لگانا, اے فلاں مجھ سے بات کر. پھر دیکھو تجھ سے بات کرے گا. دو ہی چیز ہے, یا تو روحیں جنتیوں کی یہاں ملے گی یا تو جہنمیوں کی روحیں. یہی دو جگہ ہے. اگر بات کر رہے تو کر لو. یہ آپ اور میرے بس کی بات نہیں تھی, یہ اولیاء کا معاملہ ہے. ورنہ آپ بھی بیر برہوت ڈھونڈنے لگیں گے کہ ذرا چلو دیکھیں فلاں سیاسی لیڈر کہاں پر ہے. ایسی بات نہیں. اولیاء کے معاملات اولیاء کے لیے, اولیاء کے معاملات اولیاء کے لیے, اسی کو رکھیے. شب قدر میں ساری مخلوق سجدہ کرتی ہے, سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے, کچھ لوگ جا کر کے وہ پانی چکھتے رہے. جو زبان غیبت کرتی اور گالیاں دیتی ہو پھر اس پہ بھی نشانی ظاہر ہوگی. تو کچھ چیزیں اولیاء اللہ کے لیے ہوتی ہے, انہی کے لیے رکھیے خاص. اور اگر قدرت کسی پہ کرم کر کے دکھا دے تو یہ ایک الگ عنوان ہے, الگ بات ہے, لیکن عام طور پر معاملہ ایسا ہی ہے. وہ کہا کہ بیر برہوت پہ جاؤ اور وہاں جا کر کے بات کرنا. دیکھو وہ تم سے بات کرے. یہ یمن تک گئے کیونکہ سونا ان کا بہت زیادہ تھا, بڑی رقم تھی, قیمتی چیز تھی, اس کی بڑی رقم بنتی تھی, سونا بہت تھا. یہ یمن کا سفر کر کے یہ بزرگ مکے سے یمن تک گئے اور رات کو وہاں پر گئے تو بیر برہوت پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی. اور وہیں پر دو روحیں ابھی تازہ تازہ لائی گئی تھی اور وہ چیخ رہی تھی, اور ان کی چیخ پر ان کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا. تو انہوں نے ان روحوں سے کہا کہ تم دونوں جو ابھی ابھی آئے ہو نئے نئے, کون ہو تم لوگ؟ تو ایک نے کہا کہ میں بادشاہ کا دربان تھا, اس کی ہر حرکت پر میں ہاں ہاں کرتا رہتا تھا, شریعت کے مطابق کرے تو بھی ہاں, شریعت کے خلاف کرے تو بھی ہاں, اس لیے مجھے عذاب میں گرفتار کیا گیا. دوسرے نے بتایا کہ میرا نام عبد الملک بن مروان ہے, میں مروان کا بیٹا عبد الملک ہوں, مجھے بھی عذاب میں گرفتار کیا, یہاں لا کے پھینکا گیا, عذاب میں ہوں. وہ بزرگ کہتے کہ میں نے آواز لگائی, او فلاں مجھ سے بات کر. تو ایک غمگین سی آواز آئی, بولو کیا بات ہے؟ وہ وہاں ملا, مجھے اس کی روح وہاں ملی. بولو بھائی کیا بات ہے؟ کہا پہلے یہ تو بتا میرے سونے کی تھیلی کہاں ہے؟ کہا میرے بھائی میں نے اپنے مکان کے زینے کے نیچے تیرے سونے کی تھیلی دبا کے رکھی ہے, وہاں سے نکال لو. میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی, سو تمہاری امانت تمہیں مل جائے گی. جب میری امانت کا پتہ اس نے بتا دیا, بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا آپ تو نیک ہی تھے, پرہیزگار تھے, متقی تھے, ہم آپ کو ولی سمجھتے تھے, کیوں آپ عذاب میں گرفتار ہو گئے؟ کہا واللہ تم جیسا کہتے ہو میں ویسا ہی تھا, یقیناً میں نیک تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا, لیکن عذاب میں گرفتار ہونے کی صرف ایک وجہ بنی, رات رات بھر کعبے کا طواف کرنا دھرا کے دھرا رہ گیا,
رات رات بھر تلاوت کرنا دھری کے دھری رہ گئی، راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا دھرا کے دھرا رہ گیا، دن دن بھر روزے سے رہنا دھرا کے دھرا رہ گیا۔ ایک ہی چیز کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اگر میری مدد کر سکتے ہو تو یہ کام کر دو میرا۔ کہا کیا چیز کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ کہا میری ایک بہن تھی، بہن کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ میری بہن تھی، ماں باپ کے انتقال کے بعد میں نے بہن سے کبھی ملاقات نہیں کی، میں نے بہن سے کبھی رابطہ نہیں کیا، میں نے بہن کی کبھی خبر گیری نہیں کی۔ بہن کو آتا دیکھ کر ماتھے پر شکن لانے والے بھائیوں سے جی اور دامن چرانے والے بھائیوں، بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو کنجوس کرنے والے بھائیوں، ذرا سوچو، پوری توجہ اگر صرف ہم نے نماز روزے کی طرف لگا رکھی ہے تو نماز روزے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں صرف نماز روزہ ہی نہیں دیا بلکہ پورا نظام حیات عطا کیا ہے، پورا دین عطا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میری اکلوتی ایک بہن تھی، ایک بہن، اس بہن کی میں نے کبھی خبر گیری نہیں کی، اس کے حال احوال نہیں لیے، اس سے کبھی رابطہ نہیں کیا، کبھی پوچھ تاچھ اس سے نہیں کی۔ تو جب میرا انتقال ہوا تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا تو پیٹ بھر کے کھاتا رہا اور تیری بہن بھوکی رہی، تو کپڑے پہنتا رہا اور تیری بہن بغیر کپڑوں کے پھٹے پرانے کپڑوں کے محتاجی میں زندگی گزارتی رہی، تو پیتا رہا اچھے اچھے مشروبات اور تیری بہن اچھے مشروب پینے سے محروم رہی۔ سو صرف بہن کی حق تلفی کرنے کی وجہ سے، صرف بہن کی حق تلفی کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اگر کوئی روزانہ روزہ رکھے اور ہر رات عبادت کرے لیکن اپنے بہن بھائی کے حقوق ادا نہ کرے، صلہ رحمی نہ کرے، تو میں اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہوں، اس کو عذاب میں گرفتار کرتا ہوں، کیونکہ رشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ تو اس کنویں سے آواز آئی، صرف بہن کی حق تلفی، اس سے پوچھ تاچھ خیر خیریت کبھی نہیں لی، بہن کی چھوڑ دیا اس کو، اور بہن کو چھوڑ کے آیا کہاں؟ مکے میں رہنے کے لیے۔ بہن کو چھوڑ کے سسرال نہیں گیا تھا، بہن بھائی کو چھوڑ کر کے کسی الگ گوشے عافیت میں نہیں گیا تھا، بلکہ بہن کو چھوڑ کر مکہ اللہ کے گھر، اللہ کے حرم میں مقیم تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بہن بھائیوں سے کوئی الگ نہیں رہ سکتا، یہ نہیں ہے، علیحدہ رہ سکتے ہو، بلکہ بعض مرتبہ علیحدہ رہنے میں فائدہ زیادہ ہے، پردے کا اہتمام اور ساری چیزیں وہ ایک الگ تفصیل ہے، لیکن علیحدہ رہ کر بھی بہن بھائیوں کی خبر گیری تو کی جا سکتی ہے نا۔ جہاں مکانات الگ الگ ہوئے کوئی خبر گیری بھی نہیں، کوئی تعلق بھی نہیں، حتیٰ کہ عید پر تک بھائی بھائی نہیں ملتے ہیں، دوسروں سے ملتے، وہ ادھر جا رہا ہے وہ ادھر جا رہا ہے۔ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مکے میں مقیم تھا، مکے میں انتقال ہوا، جنت المالا میں دفن ہوا، وہ کہتا ہے کہ بہن کی حق تلفی کی وجہ کبھی خبر گیری نہیں کی، عذاب میں مبتلا ہوں۔ اب ایک ہی صورت ہے، نمازیں پرفیکٹ ہے، نمازیں پڑھی ہے، روزے رکھے، سب رکھے، بس ایک ہی گناہ ہے کہ میری بہن کا میں نے حق مار دیا، اس کی خیر خیریت نہیں کی، اس کی حق تلفی کی ہے۔ جاؤ، اگر وہ مجھے معاف کر سکتی ہے تو اس سے معافی کروا لو، اگر وہ معاف کر دے گی تو میں یہاں سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں پھر میں پہلے اس کے گھر گیا کہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ نہیں۔ جب میں نے اس کے زینے کے نیچے کھول کر کے دیکھا تو مجھے میری سونے کی تھیلی مل گئی۔ واپس پھر میں نے عجم کا سفر کیا اور اس کی بہن کو جا کر کے میں نے دیکھا تو بڑی بری حالت میں اس کی بہن تھی، پھٹے پرانے کپڑے اور بھوک اور پیاس کی شدت میں وہ ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا حال دیکھ کر کے مجھے رونا آ گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ صحیح کہنا، کیا یہ گھر گھر کی کہانی نہیں؟ کیا یہ ہر گھر کی کہانی نہیں؟ آج ہماری بہنوں کے ساتھ اپنا سلوک کیا ہے؟ آج ہمارے بھائیوں کے ساتھ اپنا سلوک کیا ہے؟ ہمارے ماموں کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ بس ایک بات جاتے جاتے اتنا کہنا چاہتا ہوں، آخری میں ہم یہ کہتے ہیں یار میں تو سب کا کرتا ہوں لیکن وہی جو ہے وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ اس پر بھی میرے آقا نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے جو تجھ سے دور بھاگے تو اس کے قریب جا، جو تجھے توڑے تو اس کو جوڑ۔
جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر. ہم پر جو لازم کیا ہمارے نبی نے ہے ہم اس کو پورا کر دیں, وہ کرے نہ کرے وہ اس کے ذمہ دار ہے. اور اینڈ اس پر کرتا ہوں, لیکن رشتے نبھانے سے پہلے اس کا خیال کرنا جو رسول اللہ کے رشتے کا خیال کرتا ہے, جو حضور کا ادب کرتا ہے, جو حضور سے عشق رکھتا ہے, انہی رشتوں کو نبھانا ہم پر لازم ہے. ورنہ جو نبی کو گالیاں دے, حضور کی بے ادبی کرے, حضور کی شان میں توہین کرے, اس کے لیے قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. قرآن یہ کہتا ہے. اور اگر اس کی ترجمانی کروں تو 2 مصرے پڑھ دوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ مجادلہ میں؟ قرآن یہ کہتا ہے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ رشتوں کو, اگر آپ کے بھائی بہن ناراض ہیں, بہن ناراض ہیں, اور آپ بڑے بھی ہوں, کبھی نہیں سوچا کرے میں بڑا ہوں میں خود سے کیوں جاؤں. دیکھیے بڑا وہ نہیں ہوتا جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے, بڑا وہ ہوتا ہے جس کو اللہ مقبول بنا دیتا ہے. اس لیے خود سے لوگوں کے پاس جائے, خود سے لوگوں کو منائے, خود سے لوگوں کو راضی کریں.